حاجی عبدالرؤف خان فلاحی ٹرسٹ کی جانب سے مشاعرہ حمد و نعت اور مدح اصحاب کا اہتمام و انعقاد زیر صدارت مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب ہوا، جس میں معززین شہر، شورا اور ادبا نے شرکت کی اور حاجی عبدالرؤف صاحب مرحوم مغفور کی فلاحی، رفاہی اور دینی خدمات کا اعتراف کیا۔ نظامت کی باغ معروف شاعر رفعت شیدہ صدیقی نے سنبھالی۔ پیش لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مشاعرہ مجاہد اردو جناب محمد احمد خان ادیب صاحب، اسلامک سینٹر آف انڈیا کے روح رواں جناب مولانا خالد رشید صاحب، محترم مولانا عبدالولی فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے یہاں تشریف فرما ہیں، جناب یاسر عبدالرحیم صاحب، لائق احترام شورا کرام، ناظرین مشاعرہ اور اپنے تمام معزز مہمانوں کا اس شعری اور ادبی تقریب میں اپنے والد محترم جناب عبدالرؤف خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سب یہاں پر جمع ہوئے، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ حضرات، ہمارے والد حاجی عبدالرؤف خان کی پیدائش ایک متوسط خانوادے میں حاجی محمد اسماعیل خان کے یہاں 12 مارچ 1939 میں ہوئی۔ وسائل اور ذرائع محدود ہونے کے باوجود عبدالرؤف خان صاحب نے جہد مسلسل اور اللہ کی مدد کے طفیل زندگی میں وہ مقام حاصل کیا جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ حضرات، ویسے تو ان کی زندگی کی مکمل سیرت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن 2-4 واقعات آپ حضرات کے حضور پیش کر کے ان کو اپنا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے والد گرامی کی سیرت اور شخصیت پر بہت کچھ لکھا بھی جا سکتا ہے، ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی دینی، ملی اور سماجی کاموں کے لیے وقف کر دی تھی، ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرماداری اور نفوس قدسیہ حضرات صحابہ اکرام سے والہانہ عقیدت و محبت، ان کی عزت و تکریم اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ ان کے دل میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ وہ سچے مجاہد مداح صحابہ تھے، جید علماء اکرام اور فیوز و برکات والے بزرگوں سے ہمیشہ وابستہ رہے۔ عالم اسلام کے معروف عالم دین حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ان سے کسب فیض حاصل کیا۔ حضرات، ان کی زندگی کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی مثل راہ ہے۔ اور جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اگر اس کی بات اور اس کی بڑائی یا اس کے کارناموں کو کسی کے سامنے رکھا جائے تو دوسرے لوگوں کو بھی شاید اس سے کچھ تلقین ہوتی ہے، اور شاید اس طرح حضرات ان کی رحلت کے بعد میں ایک کسی پروگرام میں امبر گنج میں بہت ایک چھوٹا سا میرج ہال میں وہاں گیا ہوا تھا، تو میں جب کھانا کھا چکا تو مجھے آفس سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ کو جو اندر آفس میں بیٹھے ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ تو میں اندر گیا تو کہنے لگے السلام علیکم، آپ رؤوف بھائی کے بیٹے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا ہم آپ کو نہیں جانتے۔ کہنے لگے میں آپ کو جانتا ہوں، اور میرا آپ کے والد صاحب سے بڑا تعلق رہتا تھا۔ میں نے کہا کس طرح کا؟ تو انہوں نے کہا میں اس میرج ہال کو چلانے کے ساتھ ساتھ پلاٹنگ کا بھی کام کرتا ہوں، اور آپ کے والد صاحب نے
مجھ سے بہت سارے پلاٹ 400 اسکوائر فٹ 500 اسکوائر فٹ کے خریدے، اور وہ پتہ نہیں کس کس لوگوں کو اس کے نام وہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ خود جو ہے کھڑے ہو کر کسی کا 1 کمرے کا اور کسی کا 2 کمرے کا مکان بنواتے تھے اور پھر اس کو دے دیتے تھے۔ یہ ان کا مطلب ان کی انتقال کے بعد میں جب میں گیا ہوں تب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ اور یہ بات ان کی ہمیں تاکید تھی کہ آپ کسی سے اس وقت نہیں بتائیں گے، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ والد صاحب نے اپنا ایک مکان یہاں کشمیری محلے میں تھا، تو اس کو کرائے پر دیا ہوا تھا، تو وہ بہت پہلے کی بات ہے، میرا خیال 35-40 سال ہو گئے۔ تو والد صاحب والدہ نے ان کو بہت اصرار کیا کہ آپ کرایہ لینے جاتے نہیں ہیں، تو وہ گئے کرایہ لینے۔ تو جو وہاں پر رہتے تھے انہوں نے اپنی ایسی پوزیشن ان کو بتائی کہ حاجی صاحب ہم لوگ اس طرح سے ہیں اور ہم کرایہ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم بہت معذرت چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور جیب سے کچھ نکال کر ان کو دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنا رہو آرام سے، اور گھر لوٹ کے والدہ سے کہا کہ اب مجھے دوبارہ یہاں کرایہ لینے مت بھیجنا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ مکان انہی کے حوالے کر دیا، ان کے نام کر دیا۔ تو یہ ان کے جو زندگی کے معاملات تھے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر انہیں یقین کامل تھا، جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ عمرہ کر کے والدہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، جہاز کچھ موسم خراب ہونے کی وجہ سے بہت ہلنے ڈلنے لگا، اناؤنسمنٹ ہوا اور بیلٹیں باندھ لی گئیں، لوگ آہو بکاؤ چیخ و پکار کرنے لگے۔ والد صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور لیٹ گئے، اور تو والدہ نے ان سے کہا کہ آپ اس حالت میں آپ جو ہے سو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، ہمارے آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ایمان کامل ہے کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس لیے آپ آرام سے بیٹھیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ تھوڑی دیر بعد وہ طوفان ختم ہوا اور والد صاحب اور والدہ تشریف لائے۔ تو یہ ان کا ایک ایمان کامل تھا زبردست، کہ اللہ کے اوپر ان کا جو یقین اور بھروسہ تھا وہ ایک زبردست تھا۔ حضرت میرے والد محترم حضرت حاجی عبدالرؤف خان صاحب اپنے والدین یعنی ہمارے دادا جان اور دادی صاحبہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی عزت و تقریب میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، ایک مطیع و فرما بردار بیٹے کی طرح ان کی ہر بات مانتے تھے۔ بچپن میں ہم لوگ ایک کمرے کے مکان میں گزارا کرتے تھے، پریشانی تو بہت تھی لیکن اتنے وسائل نہیں تھے کہ کچھ خرید سکیں۔ پڑوس میں ایک مکان بک رہا تھا جس کی قیمت 9,000 روپے تھی، تو والد صاحب نے 4,000 روپے اس کا بیانہ دیا اور یہ کہا کہ میں 5,000 روپے بعد میں دے کر رجسٹری کرا لوں گا۔ اسی درمیان ہماری دادی کی طبیعت خراب ہو گئی اور والد صاحب ان کے علاج میں لگے، اور یہ اس سے کہا کہ بھائی اب ہم یہ مکان نہیں خرید سکتے۔ ان سے وہ 4,000 روپے واپس لیے اور دادی کے علاج میں وہ پیسہ لگا دیا اور وہ مکان بک گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد وہی مکان اس سے بہت زیادہ قیمت پہ بکا اور والد صاحب نے اس کو پھر خرید لیا۔ یہ اللہ کے اوپر ان کا شاکرانہ ایک مزاج تھا کہ اللہ نے وہ مکان پھر دلوا دیا۔ اسی طرح حضرات ایک واقعہ میں پیش کر رہا ہوں کہ کانپور جاتے وقت ہم دادا صاحب کا جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، کافی علاج معالجے کے بعد بھی صحت یاب نہ ہو سکے اور 18 جون 1979 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب دادا جان کو انتہائی چاہتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے غم میں ہر وقت رنجیدہ رہنے لگے، روزانہ ان کی قبر پر حاضری دیتے تھے، ان کا معمول ہو گیا تھا۔ پھر کسی عالم دین کے منع کرنے پر وہ ہر جمعے کو پھر قبر پر جاتے اور فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا یہ سلسلہ تقریباً 25 برس رہا۔ جب تک وہ باصحت رہے یہ سلسلہ ان کا نہیں ٹوٹا کہ وہ لکھنؤ میں ہوں اور جمعے کے دن قبرستان اپنے والد کی قبر پہ نہ جائیں۔
اسی طرح جب 1980 میں ہم بھائیوں نے کاروبار سنبھالا تو انہوں نے خود کو اللہ کے راستے میں نکلنے والے تبلیغی مشن کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی جماعتوں میں بھی شریک رہتے تھے۔ ایک بار جب افریقہ کی جماعت میں گئے ہوئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہاں سے امیر صاحب نے ان کو گھر جانے کی نیت سے بامبے بھیج دیا کہ آپ بامبے چلے جائیے اور وہاں سے لکھنؤ جائیں۔ وہاں سے بامبئی کا سفر تھا، تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ بابو آ رہے ہیں اور ان کو اپنے گھر لے آنا اور دوسری فلائٹ سے ان کو لکھنؤ بھیج دینا۔ تو بابو ان کے ساتھ ان کے گھر گئے، ایک آدھ دن رہے، جب طبیعت کچھ سنبھل گئی تو کہا کہ اب مجھے جانا ہے۔ تو اس نے کہا بابو اب معروف بھائی کا فون آیا تھا اور ٹکٹ ہم آپ کا کرا دیں۔ تو کہا کہ ہم ریل سے بھی جا سکتے ہیں، اور کتنے کرایہ ہے ہوائی جہاز کا اور کتنا کرایہ ہے ریل کا؟ تو اس نے بتایا کہ اتنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 5-6 ہزار روپے کا فرق ہے، تو اگر ہمیں جانے میں تھوڑی پریشانی ہو جائے اور یہ پیسہ کسی غریب کے کام آ جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے کہا بابو آپ کو ٹکٹ ریلوے کا نہیں ملے گا اس وقت۔ انہوں نے کہا تم ایک بار ہم کو لے چلو ریلوے اسٹیشن۔ تو وہ گئے اور اس کے ریل ماسٹر سے ملے تو کہا کہ بھائی مجھے جانا ہے لکھنؤ، کیا ایک ٹکٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا حاجی صاحب ابھی کینسل ہوا ہے، ایک ٹکٹ آپ کو ہم دے دیتے۔ تو انہوں نے نیت کری کہ ہم ریل سے جائیں گے اور جو اس کا ڈفرینس ہے 5-6 ہزار ہمیں بچیں گے وہ ہم گھر جا کر اس کو کسی غریب کو اس کو دے دیں۔ تو اپنی پریشانی جھیل کر وہ آئے اور آ کے والدہ کو وہ پیسے دیے کہ یہ کسی غریب کو دے دیجئے، یہ ہمارے اس کا فرق ہے۔ ہم ایک دن اگر ریل میں سفر کر لیا تو کیا ہو؟ تو یہ ان کی ایک سوچ ایسی تھی کہ کسی بھی طرح سے کیسے بھی وہ ایک لوگوں کو ہو جائے، لوگوں کی مدد ہو جائے۔ تو یہ حضرت میں آخری واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے ہمارے ان کے آخری عمرے کا واقعہ۔ یہ 2007 کی بات ہے، میں الیکشن کے لیے اپنا ٹکٹ مانگ رہا تھا، تو آخری وقت میں ہمارا ٹکٹ نہیں ہوا، تو میں بہت افسردہ اور رنجیدہ تھا۔ تو والدہ سے کہنے لگے کہ یہ آج کل بالکل اپسیٹ ہیں، ان سے کہو کہ عمرہ کرائیں جا کے تو تھوڑا ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو والدہ نے ہم سے کہا کہ بابو کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے چلے جاؤ، طبیعت بہل جائے گی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے مرزا حلیم ٹریول والے سے اپنا ٹکٹ کرایا اور لوٹ کے ہم آئے گھر۔ رات میں کہنے کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہاں بابو کرا لیا، 20 تاریخ کو ہم جائیں گے۔ یہ بات ہے 7 تاریخ یا 8 تاریخ کی۔ تو ایک دن بعد ہم سے کہنے لگے کہ ہم بھی چلیں کیا؟ تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے بابو، آپ چلیے۔ کہلا ہاں سوچ رہے تمہارے ساتھ ہم بھی چلیں۔ تو ہم نے چلیے۔ کہلا اچھا ہم حلیم سے مل لیں گے جا کے۔ اور مرزا حلیم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کب تاریخ کا ٹکٹ ہے؟ اس نے کہا کہ 20 تاریخ کا۔ تو کہا کہ اس کو پہلے نہیں کر سکتے ہو؟ ان کا بابو 1 ہفتہ پہلے یعنی 12 تاریخ کی ہو سکتی ہے۔ کہلے 12 تاریخ کی کر دو۔ وہاں سے 12 تاریخ کی فلائٹ کرائی اور ہمارے پاس آئے رات میں۔ ہم سے کہنے لگے میں گیا تھا حلیم کے اور میں نے 12 کی فلائٹ کرا دی۔ میں نے بابو آج 8 تاریخ ہو گئی، 3 دن بعد آپ نے یہ کیوں کیا؟ ہم 20 کو جا رہے تھے، آپ 20 کو چلتے۔ ارے کہنے سب کام ہو جائیں گے، تم چلو 12 ہی کو چلو۔ ٹھیک ہے، 12 کو ان کے ساتھ ہم لوگ گئے۔ الحمدللہ عمرہ کیا۔ جمعرات کا دن تھا، رات ہو گئی تھی، عمرہ کیا، جمعے کی نماز حرم شریف میں ادا کری۔ وہاں سے جدے ہم لوگ گئے۔ 13 تاریخ کو ان کو مسجد میں مغرب کی نماز میں برین ہیمریج ہو گیا، اور ان کو جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ برین ہیمریج ہے تو میں نے پھر دوسرے ہی دن ٹکٹ کرایا، یعنی 14 تاریخ کی فلائٹ۔ 14 تاریخ کو ہم نے ٹکٹ کرایا، 15 کی ہوا تھا ہمارا ٹکٹ، اور 15 تاریخ کو ہم ان کو لے کے لکھنؤ واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ بستر پر ہی رہے۔ یعنی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ میں 20 تاریخ کو اگر جاتا تو شاید ان کی یہ طبیعت یہیں خراب ہوتی، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا نہیں اس کو 12 کو کراؤ، اور 12 تاریخ کو وہ گئے اور 16 کو یہاں 15 کو واپس آ گئے اور اللہ نے ان کو عمرہ کرا دیا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوگا۔
تو حضرت والد صاحب کا جو جب بستر پہ تھے اور ان کی طبیعت زیادہ کچھ خراب تھی، تو آخری بات جو ہم لوگوں کو انہیں نے کہا کہ کل آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا ہے چاروں بھائیوں کو. تو ہم لوگ دوسرے دن جمعرات تھی تو کل آپ 12 بجے تک ہمارے پاس بیٹھیے گا. تو ہم لوگ گئے تو دیکھا مفتی ظہور صاحب کو انہیں ندوے سے بلا رکھا ہے. تو مفتی ظہور صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب وہ ان کو بہت مانتے تھے، ان کا بڑا تعلق تھا. تو مفتی ظہور صاحب آج ہم نے آپ کو یہاں پر جو بلایا ہے تو ایک گواہی کے لیے بلایا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ میں یہ چاروں اپنے بیٹوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری ظاہر ہے کہ بیماری ہے، یہ اور بھی بڑھ سکتی ہے، آگے اور بڑھے گی، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میری ان چاروں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاج میں اپنے نام و نمود کے لیے یہ کسی بڑے اسپتالوں میں نہ لے جائیں کہ صاحب ہم نے اپنے والد کا علاج فلاں میدانتا اسپتال میں کرایا، فلاں جگہ کرایا، اس میں 20 لاکھ روپے لگے. ایک مؤسس جو ہمارے فہمینہ ہاسپٹل کے مالک ہیں ڈاکٹر سلمان خالد صاحب، تو وہ آپ سلمان خالد صاحب کے ہم کو لے چلیے گا اگر میری زیادہ طبیعت خراب ہو. اور وہ جس طرح سے ہمارا علاج کرتا ہے، اپنا میرا بچہ ہے، محبت کرتا ہے، علاج بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا. لیکن اپنے نام و نمود کے لیے آپ کسی بڑے اسپتال میں مت لے جائیے گا، یہ ہم آپ کی تاکید کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب اس کے آپ گواہ رہیے گا. وہی ہوا کہ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہم لوگ ان کو ہاسپٹل لے گئے، اور فہمینہ ہاسپٹل میں جو کچھ بن پڑا وہ کرا، اور اس کے بعد ان کا انتقال. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.